بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے رفع الیدین کے بارے میں سوال کیا ہے، کمنٹ کیا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا ہو۔ تو یہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، اہل حدیث ہیں، محمد اکرم نسیم ججا صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو حوالے دیے ہیں اس کے ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ مثلا پہلی حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تب تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور سجدوں کے درمیان بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کے اندر ہی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ عین سنت کے مطابق ہے۔ یہ انہوں نے پورا اس کا حوالہ بھی دیا ہے پروفیسر صاحب نے، یہ انہوں نے پہلی حدیث پیش کیا ہے۔ اب ان کی دوسری روایت دیکھیں جو انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ انہوں نے دوسری بات پیش کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے اور اس سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین نہ کرتے، اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ ہے جس میں آپ شروع میں ہی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دو روایتیں ہو گئی، اب ان کی تیسری روایت انہوں نے خود پیش کی ہے۔ تو تیسری روایت انہوں نے پیش کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ثابت ہوگا کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں، پھر آپ نے نماز پڑھائی، بس پہلی مرتبہ کے سوا رفع الیدین نہ کیا۔ اب معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، اور یہ روایت 3 جگہوں پہ ہے، سیاستہ کی 3 کتابوں کے اندر، ترمذی کے اندر بھی، نسائی شریف کے اندر بھی، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، اور راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، ان میں ان کا نام بھی آتا ہے، نمبر 1 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ تو ان سے قرآن سیکھنے کا حکم ہے، تو یہ تو نماز ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ صرف نماز کے شروع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسری حدیث، چوتھی حدیث دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز کے شروع کے سوا رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ یہ بہقی شریف کے اندر روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، 5ویں روایت دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین نہیں کیا جاتا مگر 7 جگہوں میں: جب نماز شروع کرے، جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب عرفہ کی شام کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے، اور مزدلفہ میں۔ طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو اس روایت سے ہی پتہ چلا کہ صرف نماز کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں۔ 6ٹھی حدیث دیکھیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ اب یہاں سے کانوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کانوں تک اٹھانا، ابو داؤد شریف، دارقطنی، ابن ابی شیبہ کے اندر 3 جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب جو لوگ شور کرتے ہیں کہ صرف کندھوں تک، تو ان کے لیے جواب کافی ہے، اور یہ حدیث ہے، کوئی شعر نہیں ہے۔ 6 حدیثیں ہو گئی۔ اب 7ویں دیکھیں صحابہ کرام سے جو انہوں نے لکھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب 8ویں دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔
ٹھیک ہے. اب نویں دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے. تو 9 روایتیں انہوں نے یہاں پہ یہ پیش کی ہیں پروفیسر صاحب نے. تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع جائیں کرتے تھے. تو امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ صرف نماز کے شروع میں رفع جائیں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نماز وہی ہے جو حضور کی نماز تھی. انہوں نے شروع میں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ان صحابہ نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حضور کی نماز کیا ہے کہ آپ سے شروع میں رفع جانے کیا کرتے تھے. تو اس کتاب کے ذریعے بھی ثابت ہو گیا. حدیث مبارکہ بالکل واضح ہیں. تو امت کا بڑا طبقہ سے نماز کے شروع میں رفع جائیں کرتا ہے. اور جو رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے وقت اور تیسری تکبیر پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی سنت ہے. تو دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کانوں تک بھی ہاتھ اٹھانے ثابت ہیں اور کندھوں تک بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.